اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو آر لسننگ FM 98.6 اور ہمارا پروگرام ہے گڈ مارننگ لاہور. آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کچھ تجزیے لے کر, کچھ نئی خبریں لے کے, حالات حاضرہ پہ تھوڑی بہت ڈسکشن ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کو تھوڑا بہت فلسفے کی طرف بھی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہمیں کافی جو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے سابقہ صدر لاہور چیمبر میاں شفقت علی صاحب. السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آج جو ہے سب سے پہلے میرا خیال ہے لاہور کی بات ہے, تو لاہور میں جو ضمنی انتخاب ہوا ہے اس پہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑے خوش ہیں کہ ووٹ ہمیں تھوڑے توقع سے زیادہ مل گئے, گو کہ وہ الیکشن ہار گئے. جی, وہ 32,313 ووٹ لے کے جی الیکشن ہار گئے اور خوش ہیں. ٹھیک. اور پچھلے دفعہ انہوں نے جو 2018 کا الیکشن تھا اس پہ 5,585 ووٹ لیے تھے. اور جو علی پرویز ہیں شائستہ ملک کے صاحبزادے, وہ بھی MNA ہیں. اس فیملی میں 5 MNA کی سیٹیں آلریڈی ہیں. اچھا. دونوں بیٹے MNA ہیں, مرحوم پرویز ملک صاحب اور ان کی اہلیہ ہیں. وہ پہلے شائستہ ملک آلریڈی MNA ہیں, وہ جو خصوصی نشستوں پہ MNA اس وقت ہیں. وہ اب وہ سیٹ چھوڑیں گی اور یہ والی سیٹ ریگولر سیٹ لے لیں گی. وہاں پہ نئی ایک MNA آ جائیں گی جو ان کی لسٹ میں آلریڈی پرووائڈ کی ہوئی ہے. اور ایک ان کی ریلیٹیو ہیں شائستہ ملک کی, وہ بھی MNA ہیں. 5 سیٹیں ایک ہی گھر میں دی گئی ہیں. یہ نون لیگ کی ایک جو ہوتی ہے نوازنے کی صلاحیت, نواز کی صلاحیت, اس کی وجہ سے یہ 5 MNA. اس میں کلثوم نواز کی اپنی سیٹ, نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ, وہ انہی کو دی گئی ہے کہ جی آپ اس کو لڑے اور جیتے ہو اس پہ. اگر اس کے بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ لاہور NA 133 تو ہے, لاہور 11 کہلاتا ہے یہ حلقہ. میری بھی بزنس جو ہے اسی حلقے میں ہے. 798,000 یعنی کہ تقریباً 8 لاکھ لوگ اس حلقے میں رہتے ہیں. اس میں سے 3,71,676 ووٹر ہیں. ٹھیک ہے. تو 2 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ میل ہیں اور 1,70,000 کے قریب فیمیل ہیں. PMLN نے جو لاسٹ الیکشن جیتا اس میں 89,000 ووٹ انہوں نے 90,000 کے قریب ووٹ انہوں نے لیے. اور اعجاز چودھری صاحب یہاں پہ PTI کے تھے, انہوں نے 77,000 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے. پیپلز پارٹی کے جیسے میں نے بتایا پہلے 5,585, اور جو تھرڈ پارٹی تھی وہ TPL تھی, تحریک پاکستان لبیک. انہوں نے 13,235 ووٹ انہوں نے لیے تھے پچھلے الیکشن میں. اس الیکشن میں جو ابھی تک ہمارے پاس رزلٹ آئے ہیں 46,811 ووٹ PMLN کے ہیں اور 32,313 ووٹ پیپلز پارٹی کی. میں بات کر رہا تھا علی پرویز ملک کی. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی نے کیا ایسی کارکردگی کی ہے جو ان کے ووٹ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس کا جواب تو ہر کسی نے نہیں دیا. میں خود انالیسس کر رہا تھا کہ آپ نے کیا ایسی کارکردگی کی ہے جس سے آپ کے ووٹ آدھے ہو گئے. کوئی تو کارکردگی ہے نا آپ کی کہ آپ کے جو 90,000 ووٹ تھے, حالانکہ لگ یہ رہا تھا کہ سمپتھی ووٹ کافی زیادہ پڑ جائے گا. سمپتھی ووٹ پڑ گیا نا, پارٹی کا ووٹ نہیں پڑا. اچھا, یہ سمپتھی ووٹ ہی پڑا, یہ وہ سمپتھی ووٹ پڑا ہے. اور کچھ جو الزام ہے کہ خریداری کی گئی ہے یہ وہ والے ووٹ ہیں. اور الزام پیپلز پارٹی پہ بھی ہے کہ انہوں نے بھی کوئی شاپنگ کی ہے. تو باقی جو علی پرویز ملک صاحب کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی کیونکہ وہ پوری کمپین میں شامل تھے. لوگ مایوس ہیں ان سے بھی. اور PTI نے اس پہ واویلا اٹھایا ہوا ہے کہ دیکھیں جی ہم نہیں تھے, اس وجہ سے لوگ مایوس ہو کے گھروں سے نہیں آئے. حالانکہ ہم ہوتے تو ہمیں یہ ووٹ بھی نہ ملتے. تو لوگ ویسے بھی مایوس ہیں. اور جو لوگ کمپین میں شامل تھے یا شاپنگ کے پروسیس میں شامل تھے انہوں نے ووٹ ڈالے. ادروائز لوگ مایوس ہی ہیں کہ جی اس سے ہونا کچھ نہیں ہے.
تو یہ کیش آن ڈلیوری شاپنگ ہوئی ہے یا پھر یہ کریڈٹ کارڈ پہ شاپنگ ہوئی؟ 18.59% ووٹ ڈلے. ٹھیک ہے. یہ شرمندگی کا باعث ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے. پچھلی دفعہ 52% تقریباً 51.89% ووٹ 32% جو ہے وہ کم ہو گئی ہے ریشو سے. ہاں وہ دیکھیں. اور جو مارجن تھا پہلے 14,498 ووٹ کا مارجن ہے دونوں پارٹیز کے درمیان. یہ مارجن کو بہت بڑا مارجن نہیں ہے کہ سمجھا جائے. اگر ووٹ پورے ڈل لیتے یا پچھلے الیکشن کے برابر ڈل لیتے تو رزلٹ کچھ اور ہوتا. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ بالکل سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی کا نہ ہونا یہ بھی ایک جو ہے نا اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ رنگ پھیکے پڑ گئے ہیں. اگر وہ پی ٹی آئی کی موجودگی ہوتی تو شاید ووٹر اور بھی نکل کے باہر آتا, جس کو بھی وہ کاسٹ کرتے کوئی بات نہیں, لیکن رونق ضرور لگتی اس طرح. دیکھیں میرے اینگل اور ہے سوچنے کا. جو پی ٹی آئی کے ووٹ زیادہ ڈالتے رہے ہیں لاہور میں, وہ فرشتے آگے ڈالتے رہے. اچھا. اس دفعہ وہ فرشتوں والا نظام بند تھا تو ووٹ نہیں ڈلے. یا وہ خلائی مخلوق جس کو وہی فرشتے ہی ہے نا, وہ فرشتے ہیں. خلائی مخلوق کوئی بھی ہو سکتی ہے. صحیح کہ وہ ووٹ آپ ڈال لیں تو پورے ہو جاتے ہیں, وہ پورے ہو جاتے ہیں. ہاں لیکن یہ دیکھیں نا اب پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا اس میں ایک ایج یہ ملا ہے کہ چلیں ان کو کچھ تھوڑی فیس سیونگ مل گئی کہ ہمارے پاس ابھی بھی لاہور میں ووٹر ہیں. نہیں وہ تو زرداری صاحب نے فون کر کے مبارکباد دی ہے. اچھا. انہوں نے کہا جی ہم اگلی حکومت ہماری ہے, یہ پنجاب کا بہت بڑا مارکا ہم نے مار لیا ہے کہ وہ حلقہ جہاں پہ ہمیشہ سے جیتتی رہی ہے پی ایم ایل این, اس سے ہم نے اتنے زیادہ ووٹ لے لیے. اتنے کم ٹرن آؤٹ پہ اتنا بڑا جو 30-32 ہزار ووٹ لے جانا یہ بڑا مارکا ہی ہے. نہیں میں یہ دیکھیں اس طرح نہیں اس چیزوں کو لینا چاہیے. ساری ہی قیادت جو تھی پیپلز پارٹی کی, راجہ پرویز اشرف سمیت, وہ سارے اس حلقے میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے کئی طریقے سے ہم سے بھی رابطے کیے. سب ہم نے کہا جی ہمیں الیکشن میں نیوٹرل رہنے دیں. ویسے دوستی یاری اپنی جگہ پہ ہے, وہ جتنی ہم کریں گے وہ کریں گے. راجہ صاحب بلکہ لاہور چیمبر بھی آئے اس دوران, اور انہوں نے کہا سپورٹ کریں. انہوں نے کہا جی ہم نیوٹرل باڈی ہیں, ہمیں نیوٹرل ہی رہنے دیں. پرسنل افیلیشن ہو سکتی ہے, پرسنل دوستیاں ہو سکتی ہیں. تو ساری ہی قیادت لاہور میں اسی حلقے میں بیٹھی ہوئی تھی. بڑے بڑے دفتر بھی کھولے گئے. الیکشن بڑا زوردار لڑا پیپلز پارٹی نے, اس میں کوئی شک نہیں, توجہ کے ساتھ لڑا. مگر جب جنرل الیکشن ہوں گے تو ہر حلقے میں سارے لوگ تو نہیں بیٹھیں گے نا, پھر بکھر جائیں گے, بانٹے جائیں گے, تو پھر یہ رزلٹ نہیں مل رہے گے. بلکہ ہمارے ایک دوست ذوالفقار علی بدر جو ہیں انہوں نے بڑا ایکٹیو پارٹیسپیشن کیا. کرنا ہی ہے جی, جو پیپلز پارٹی کے بندے ہیں انہوں نے اس طرح پارٹیسپیٹ کیا. محنت انہوں نے کافی. قائرہ صاحب مسلسل لاہور بیٹھے رہے اس دوران. قائرہ صاحب نے تو یہی کہا ہے نا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جان بوجھ کے بھاگ گئی ہے, یہ نائلی والا کوئی سین نہیں تھا ان کو. دیکھیے اس پہ بھی کویسچن مارک ہے. جو چیمہ صاحب ان کے کینڈیڈیٹ تھے, وہ کہتے جی وہ کوئی بچے نہیں تھے, پہلا الیکشن نہیں تھا ان کا, جنہوں نے کاغذات اپنے ٹھیک جمع نہیں کروائے. اور جو قبری کینڈیڈیٹ تھی ان کی اہلیت تھی, ان کے بھی کاغذات میں وہی نقص تھا جو مین کینڈیڈیٹ کے کاغذات میں نقص تھا. تو یہ وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جان بوجھ کے کیا کہ صرف 1 سال رہ گیا ہوا اور یہ الیکشن لڑنے میں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور آلریڈی سیٹ کیونکہ نون لیگ کی تھی تو چانسز بھی ان کے تھے زیادہ جیتنے کے, اس وجہ سے انہوں نے کاغذات صحیح نہیں جمع کرائے. کاغذات. اچھا پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ بھی تو نکلے ہی ہوں گے حلقے میں ایک شوق, انہوں نے کس کو ووٹ کاسٹ کر دی؟ پی ٹی آئی کا کوئی نظریاتی ووٹ نہیں ہے. اچھا. ابھی تک پی ٹی آئی اپنے نظریاتی ووٹ نہیں بنا سکتی. یا وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے یا مسلم لیگ کا ووٹ. ٹھیک ہے. یا اب ایک نئی تحریک جو آئی ہے طالبان کی, ان کی ڈیڈیکیٹڈ نظریاتی ووٹ ہے. اس کا پی ٹی آئی کا ووٹ یا مسلم لیگ والوں نے دینا ہے اس کو ووٹ, یا پیپلز پارٹی نے دینا ہے. پچھلے الیکشن میں یہ ثابت ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ پی ٹی آئی کو چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب وہ واپس کسی صورت میں واپس اپنی پارٹی میں آیا ہے, لوگوں کو منایا انہوں نے, لوگوں کو یاد جیے بٹو کروایا اور انہوں نے واپس ووٹ ڈالے. وہ واپس نہیں. بہرحال اس سے اب جو نہ ہی پی ٹی آئی نے کوئی کام کیا حلقے میں جا کے دیکھے اسی طرح حالات خراب. ٹھیک ہے, بالکل صحیح آپ نے فرمایا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بہرحال اس پہ موقف یہی ہے کہ ہم سیاسی حریف ہیں, ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں, اور یہ سیاست میں تو ایسے پھر چلتا ہے.
یہ مقابلہ تھا وہ اچھا مقابلہ ہو گیا. اب یہ پی ڈی ایم کی طرف آ جائیں جو ان کا ایک پورے ملک پہ جو بڑا سٹیج ہے, اب استعفے اور لانگ مارچ کی کوئی تیاری شیاری کا کوئی بندوبست کیا جا رہا ہے, پروگرام بنایا جا رہا ہے؟ میں یہ اس پہ مسئلہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ انہوں نے صرف پریشرائز کرنا ہے, کوئی یہ نہیں چاہتے کہ جی حکومت چھوڑ دی جائے یا حکومت مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں. یہ عمران خان پہ ایز اے پی ایم ان پہ پریشر رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پرفارم نہ کر پائیں جس طرح پچھلے 3 سالوں میں نہیں کر پائے, تو اسی طرح یہ 2 سال اگلے گزارنا چاہتے ہیں. تو یہ جو باہر جو سڑکوں پہ انہوں نے کوئی ایجیٹیشن کرنی ہے یا جلسے جلوس اور کنونشن یہ سارا کچھ چاروں صوبوں میں کرنے کا پلان ہے, ان ہاؤس تبدیلی کی طرف اگر جائیں تو وہ پاسبل نہیں ہے اگر یہ سارے لوگ واقعی تنگ ہیں اور یہ مثبت طریقے سے ارادہ کر لیں تو ان ہاؤس تبدیلی کے کچھ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے یہ کیپیبل نہیں ہے. ہاؤس کے اندر لوگ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں. یہ خود بھی اگر اپوزیشن کو دیکھیں یہ خود بھی ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, کئی ایشوز پہ اکٹھے ہیں, کئی ایشوز پہ علیحدہ علیحدہ ہیں. بڑا آسان کام تھا کہ یہاں پہ ایک کینڈیڈیٹ دیتے آپ اور ساری پارٹیز مل کے اس کینڈیڈیٹ کے ساتھ کام کرتی تو الیکشن کے ریزلٹ شاید ڈفرینٹ ہو سکتے تھے. یہاں پہ بھی ان کی ڈویژن تھی, یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. اگر پی ٹی آئی کو اگینسٹ الیکشن لڑنا تھا تو اکٹھے الیکشن لڑ رہے. ابھی یہ جو اپنا موقف ان کا ہے آئی ایم ایف کے اوپر, اس جس کو یہ گراؤنڈ اپ بنا رہے ہیں, موقع تو ویسے اچھا ہے کیونکہ یہ آئی ایم ایف والا معاملہ اب سنجیدگی اختیار کرتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. آئی ایم ایف کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن زیادہ ہارڈ ہیں بنسبت پہلے کے, اور یہ قرض کا سائز بھی زیادہ ہے جو لیا گیا ہے, تو اس میں سے نکلنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے. ناممکن کیا, کیسے جان چھوٹ سکتی ہے جی؟ اب یہ جب خان صاحب آئے تھے تو 86 بلین تھا, اب 116 بلین پہ اب چلے گئے ہیں. تو یہ تو قرضے لے کے اور پھر قرضے دوبارہ واپس ہم قسطیں دے رہے ہیں, یہ والا سرکل کیسے بریک ہو سکتا ہے؟ اس کا یہی ہو سکتا ہے اپنی آمدنی اور انکم برابر کریں. آپ خرچہ اتنا نہ کریں جتنی آپ کی آمدن نہیں ہے. جتنے آپ ڈالر کماتے ہیں اتنے خرچ کریں, کبھی بھی آپ کی پرابلم نہیں آئے گی. 2 پرابلم ہے نا, ایک شارٹ ٹرم پرابلم ہے, ایک لانگ ٹرم پرابلم. لانگ ٹرم یہ ہے کہ آپ نے قرضے پہلے زیادہ لیے ہوئے ہیں, وہ اس کے سود دینے پڑتے ہیں یا قرضے واپس کرنے پڑتے ہیں, تو آپ کے پاس انکم نہیں ہوتی. شارٹ ٹرم یہ ہے کہ آپ اس سال کا تو میچ کر لیں نا, ٹھیک ہے, اس سال میں نے جتنے ڈالر کمانے ہیں اتنے ہی میں نے خرچ کرنے. ضروری نہیں ہم جو عیاشی کی والی چیزیں ہیں وہ امپورٹ کریں, قطر نہ کریں. اس پہ کیا ہے, آپ نے پہلے کنٹرول کیا ہی ہے نا, ابھی تھوڑا سا آپ نے لوز کیا تو پھر وہی بات شروع ہو گئی. کیونکہ ابھی اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی دیر ایک تو آئی ایم ایف کا چنگل ہے, دوسرا ہمارے اکانومسٹ کا چنگل ہے. جو اکانومسٹ جن کو پریکٹیکل پتہ ہی کچھ نہیں, انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور وہ پاکستان کی اکانومی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اسٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے, ان کا لگا ہی کچھ نہیں ہوا. وہ وہی بادشاہ والی مثال ہے جس کو فقیر کو پکڑ کے بادشاہ بنا دیا, وہ حلوہ کھاتا رہا روز, دوسری فوج نے حملہ کیا, اس نے اپنا باڈی بھی سے اٹھایا, چل پڑا. تو یہ تو وہی لوگ ہیں نا, ان کا کوئی پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. انہوں نے جب مسئلہ خراب ہونا ہے, انہوں نے باڈی بھی سے اٹھانا ہے, پہلی فلائٹ پکڑنی ہے, تو جا کے سوئٹزرلینڈ یا نیو یارک بیٹھ جانا. پرابلم تو ہمیں آئے گی نا. جتنی دیر تک آپ وہ شخص نہیں لیں گے جو پریکٹیکلی یہاں پہ اس ملک میں بزنس نہیں کر رہا, وہ آپ کے اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. آپ نے کبھی 3 سال میں نے نہیں سنا کہ پی ایم صاحب نے کچھ لوگوں کو بلا کے ان سے مشورے کیے ہوں کہ یار اکانومی ٹھیک کرنے کی, کچھ آپ ہی بتا دو, آپ ٹیکس پیئر ہو. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا یہ ٹیکس چور ہے. تو جب ٹیکس چور کہیں گے تو پھر ایسی ہی کلیکشن ہوگی. جب کانفیڈینس ہی نہیں ہوگا گورنمنٹ پہ تو پھر ٹیکس کلیکشن کیسی ہوگی؟ کیونکہ خان صاحب کے پاس تو اس سارے مسئلے کا ایک ہی حل موجود ہے کہ جی ٹیکس کلیکشن زیادہ ہونی چاہیے, اور پھر جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں جیسے آپ نے فرمایا ہے ان کو وہ عزت وہ مقام نہیں دیا جاتا, الٹا چور کہا جاتا ہے. تو ان سے آپ ٹیکس کیسے لے لیں گے, اور پھر ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہ ہونا, یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. دیکھیں جو ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, ایک کلاس میں مانیٹر ہوتا تھا,
اور وہ ایک سمبل ہوتا تھا کہ اگر آپ اچھے بچے بنیں گے, اچھا پڑھیں گے, اچھے اسپورٹس میں جائیں گے تو آپ یہ بنیں گے, اور ہر بچہ اس کو آئیڈلائز کرتا تھا. اب یہاں پہ جو ٹیکس پے کر رہا ہے وہ ایک سمبلائزڈ ہے کہ جی آپ ٹیکس دیں گے تو ایسے بنیں گے, اس کا نام ٹیکس چور ہے. ہاں یہ وہ سمبلائز اس کو کروا رہے ہیں کہ بھائی باقی کے لوگ ٹیکس دیں گے تو آپ ٹیکس چور کلوائیں گے, نہیں دینا تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی آپ الزام نہیں ہے, کوئی نیب کا کیس نہیں, کچھ نہیں ہے. اگر دیں گے تو آپ ٹیکس چور کلوائیں گے, تو کون دینا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں. اگر آپ سمبل ہی ایسا بنا دیں جس کو لوگ پسند نہ کرتے ہوں, یا اس کو اس طرح پینٹ کر دیں کہ جی یہ ملک لوٹنے والے ہیں, تو کون بننا چاہے گا؟ بس بالکل آپ نے بجا فرمایا جی. یہ رول ماڈل جو ہوتا ہے وہ تو جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ تو کوئی ہیرو ہی ہوتا ہے. چور کو تو میرا خیال ہے کبھی بھی کسی نے رول ماڈل نہیں بنایا, اور چور سے ہی ٹیکس کلیکٹ کیا جا رہا ہے. چور سے ہی دیکھیں ان کے بقول ان کے کہ یہ چور ہیں اور چور سے ٹیکس کلیکٹ کیا جا رہا ہے. حالات جو ہے وہ بدلے بھی جا سکتے ہیں, حالات جو ہیں وہ بالکل انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے. ہر فرد واحد جو ہے اس پہ کردار ادا کر سکتا ہے. سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. وہ اسکول کی بات سے مجھے ایک دفعہ یہ چیز یاد آئی, جب اسکول میں ہوتے تھے نا تو جو مارننگ کی بیل ہوتی تھی وہ بڑی اریٹیٹ کرتی تھی میاں صاحب, کہ وہ جو پہلا پیریڈ اب سٹارٹ ہونے لگا نا تو وہ یا اسکول لگ گیا جنہوں کہتے ہو, تو وہ بڑی اریٹیٹ کرتی تھی. وہ بیل اتنا اچھا ساؤنڈ نہیں کرتی. وہی بیل ہوتی ہے جس وقت چھٹی ہونی ہوتی ہے نا, تو وہ جب بج رہی ہوتی ہے تو وہی بیل آپ کو بڑا مزہ دے رہی ہوتی ہے کہ لو جی, وہ آزادی کا ایک سگنل ہوتا ہے نا کہ اس کے بعد آپ آزاد ہیں. سچویشن چینج ہو گئی نا, بالکل سچویشن چینج ہو سکتی ہے, اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ آئی ایم ایف نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ, آئی ایم ایف پاکستان نے ایک پکچر جو ہے وہ پوسٹ کی تھی, اپلوڈ کی تھی, کراچی ہاکس بے کی کہیں نا سن سیٹ ہو رہا ہے, تو وہ لگا دی انہوں نے. وہ پھر ہم نے کافی اس کے اوپر غور کیا, دوستوں سے پوچھا, سینئر جو ہمارے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے, آئی ایم ایف کو کیا ضرورت یہ پیش آئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے ایک میسیج دیا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا سورج اب جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے, اور یہ دیکھیں آئی ایم ایف کو میاں صاحب یہ ضرورت پیش آئی ہے کہ انہوں نے ایک پکچر بھی اپلوڈ کر دی ہے. تو یہ بڑا سنجیدہ دیکھیں جی, یہ تو ہے ان کے منہ میں ہاک کہ ہم کوئی ڈیفالٹ کر دیں گے یا ہمارا اکانومی کا سورج غروب ہونے والا ہے. ایسی سچویشن پہلے بھی آتی رہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہر مسلمان جو ملک ہے جو تھوڑی سی قوت رکھتا ہے اس کے متعلق یہی سوچتے ہیں. یہ آئی ایم ایف نہیں ہے, آئی ایم ایف ایک فرنٹ مین ہے ویسٹ کا, امریکہ کا, جو مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے. تو ترکی کے متعلق بھی آج کل یہی کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, میں پڑھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ کہ جی ترکی جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو جائے گا. آگے سے کسی نے کہا جی بینک کرپٹ ملک نہیں ہوتے, لوگ ہوا کرتے ہیں, تو ملک تو ڈیفالٹ کرتے ہیں. تو وہ ہم بھی اس سچویشن میں ہیں, وہ بھی اس سچویشن میں. ڈیفالٹ کب کرتے ہیں؟ جب وہ سود نہ پے کر سکے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہوا سود کا نظام ہی نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں, تو پھر یہی ہوگا. بالکل صحیح, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا سیف جس طرح سے اپنی طرف سے وہ کھیل رہے ہیں. میاں صاحب جیسے فرماتے ہیں نا کہ بیک گراؤنڈ ہوتی ہے ہر چیز کی, بیسیکلی تو اس کی بھی یہی بیک گراؤنڈ ہے, چاہے وہ ورلڈ بینک ہے, آئی ایم ایف ہے, پیرس کلب ہے, یہ جتنے بھی ایک ایسے سورسز ہیں جہاں سے آپ ان سے قرضے لیتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم اپنے جو ہے نا بعض اوقات اسٹیٹ بینک سے بھی لے کے تو قسطیں وغیرہ بھر رہے ہوتے ہیں, اپنے اخراجات جو ہیں وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں, حکومت کا جو نظام ہے اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک سے آپ کچھ نہیں لے سکتے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پریشانی جو ہے وہ زیادہ ہمیں بھی لگتی ہے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم نے ان کو اس جگہ صحیح ٹائٹ کر دیا. دیکھیں جی سیدھی سی بات ہے, اس میں لمبا چوڑا کوئی کستوری نہیں ہے. گورنمنٹ سب سے پہلے اپنے خرچے کم کرے. ایک تو گورنمنٹ کے اپنے خرچے, اور ایک 800 ارب ڈالر جو ان کے فضول ان بینکوں پہ خرچے جا رہے ہیں, 800 ارب روپے جو سفید ہاتھی کہہ لیں یا وہ ادارے ہیں جو کام نہیں کر رہے, وہ اگر آپ وہ بند کریں گے, اپنے گورنمنٹ اپنے خرچے آدھے کرے. اور گورنمنٹ کے فضول خرچے ہیں, کوئی جسٹیفائڈ نہیں ہے. جیسے سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ 5 کروڑ والا جو پلاٹ ہے
اور گورنمنٹ کے امپلائی کو 50 لاکھ میں دیا جاتا ہے، تو کیا ضرورت ہے دینے کی؟ گورنمنٹ پبلک آکشن کر کے دینے تو یہ خرچے جب تک بند نہیں ہوں گے. اب ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ جس کو مل رہا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے جی یہ خرچے تو بالکل بند نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا حق ہے، میں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے، اینڈ آف دی کیریئر اگر میں گریڈ 22 میں چلا گیا ہوں اور ایک پلاٹ مجھے مل گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی تمہیں دینے پھر سب کو دے، تمہیں اکیلے کو کیوں دے؟ تمہیں کیا سرحاب کے پر لگے ہوئے تمہیں اکیلے کو دے؟ سب کو پھر جتنے بھی گورنمنٹ امپلائی ان کو بھی دے، پہلے تو منسٹر کو دے نا جو الیکشن لڑ کے آئے ہیں. بالکل. تو یہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا، تھوڑے سے اور سکیوز ہوں گے تو یہ ختم کرنا ایسا اسی طرف جا رہا ہے. اس شاہانہ نظام جو ہے اس کو ختم کرنا ہی پاکستان میں بالکل یہ ضروری ہے. ایک بالکل چھوٹی سی بریک ایک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، اسٹے ٹیونڈ ود اس. Welcome back from the break and you are listening FM 98.6. We are in conversation with our most senior analyst میاں شفقت علی صاحب. سر ابھی جو ہے نا ایک نظر سے جو خبر جو گزر رہی تھی، یہ خالصتان تحریک کا معاملہ بھی جو ہے نا وہ کچھ زور پکڑتا جا رہا ہے، اور ایک ریفرینڈم جو ہے یو کے میں ہوا تھا، اب اس کو جنیوا میں کروانے کا پروگرام ہے 10 دسمبر کو. بالکل ایسا ہے جی. یہ ایک آلدو یہ لوگ سکھ ہیں ہمارے جیسے جٹکے ہیں، پنجابی ہیں، مگر یہ ایک میچیور ایک تحریک چلا رہے ہیں پڑھے لکھوں والی، کیونکہ یہ لوگ سیٹل ہو گئے یورپ میں، امریکہ میں اور پھر کینیڈا میں خاص طور پہ، تو انہوں نے وہاں سے جو سیکھا اس طریقے سے تحریک چلا رہے. بیک گراؤنڈ میں جب اگر ہم جاتے ہیں تو سکھ مذہب کو بھی اسٹڈی کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ جی سکھ مذہب ہے کیا، کیوں یہ ملک کیوں علیحدہ چاہ رہے ہیں. جو ان کے بابا گرو نانک ہیں یا تھے وہ بابا فرید شکر گنج سے امپریس تھے، وہاں پہ انہوں نے چلے بھی کاٹے اور وہاں پہ رہے بھی. انہوں نے دونوں مذاہب کی بڑی اسٹڈی کی، خاص طور پہ اسلام کو اور ہندو مذہب کو. انہوں نے حج بھی کیا اور وہ ان میں یہ بھی صلاحیت تھی کہ وہ اگلے بندے کو ریڈ بھی کر لیتے تھے. ایک امام مسجد کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی اور بتایا ان کو کہ جی آپ نماز جب پڑھا رہے تھے تو آپ یہ سوچ رہے تھے. اس قسم کی کافی ان کی کرامات ہیں. وہ مسلمان یہ سمجھتے رہے کہ یہ مسلم ایک ولی ہے، اور سکھ جو تھے انہوں نے مذہب اپنا ڈکلیئر کر دیا کہ جی میرا یہ مذہب ہے، اور وہ کوئی 60-70% اس میں وہی چیزیں ہیں جو اسلام میں ہیں. جیسے لنگر کا کانسیپٹ ان کا بڑا بیسک ہے، یہ اسلام میں بھی ہے کہ اسٹیٹ سب کو کھانا پرووائڈ کرے گی، اسٹیٹ ہی سب کو سیکورٹی دے گی. یہ چیزیں انہوں نے اسلام سے نکال کے تو اپنے مذہب میں ڈال لی، اور ایک ریلیٹیولی یہ ایک نیا مذہب ہے اس خطے میں اور اس کائنات میں. جب 1947 کا موقع تھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا. ہندوؤں کے یہ آج بھی یہ کہتے ہیں، کسی سکھ سے اگر آپ بات کریں گے، ڈسکشن کریں گے، ان 2-4 پٹیالہ پیگ لوا کے تو وہ پھر دل کی باتیں کرے گا، کہے گا جی ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے ہندوؤں نے ہمیں چکر دیا کہ جی ہم یہ کر دیں گے آپ کے ساتھ اور وہ کر دیں گے، اور ہمیں وہ اپنے ساتھ انہوں نے ملا لیا کہ جب سپریشن ہوگی تو سکھ جو ہیں ہندوؤں کا ساتھ دیں گے. اور اس پہ بہت بڑا جھگڑا بھی ہوا. لاہور وہ چاہ رہے تھے جی سکھوں کے پاس آ جائے. لاہور ان کا کسی زمانے میں کیپٹل رہا ہے. ایک ہی سکھ جو ہے وہ اسٹیٹ مین بنا ہے، مہاراجہ رنجیت سنگھ. تو انہوں نے اس پہ رول کیا. کابل سے لے کے دلی تک سب سے بڑی یہ اسٹیٹ تھی اس زمانے میں، اور جو تھے انگریز بھی وہ ان کو مانتے تھے. ان کے مرنے کے بعد پھر ایسے حالات ہوئے کہ انہوں نے قبضہ کیا. تو وہ یہ کہتے ہیں جی آج بھی جو ہیں جو ہندو ہیں وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہ کس طریقے سے کہ پنجاب سے وہ پانی نیچے سے نکالتے ہیں. پنجاب میں نیلی نظام ہے انڈین پنجاب میں، مگر استعمال نہیں ہو رہا فار پنجاب.
اچھا پنجاب کے لیے استعمال پنجاب کے لیے اگلے راجستھان لے گئے. اچھا 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 اور جگہ زرخیز کرنے کے چکر میں اس کو زرخیز کرنے کے ان کو انہوں نے کہا جی آپ کے نیچے پانی آپ یہ نکال لیں اور بجلی فری ہے, پانی نکالنے پہ کوئی خرچہ نہیں ہے. مگر اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہوا کہ پنجاب کے نیچے پانی ختم ہو گیا. انڈین پنجاب کے نیچے پانی ویسے نہیں ہے جو ہمارے پنجاب کے نیچے ہے. ہم تو ہر گھر میں لگا لیتے ہیں ٹیوب ویل, چھوٹا سا اور پانی استعمال کرتے ہیں. وہ وہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے, ان کو گہرے ٹیوب ویل لگانے پڑتے. اور اس کے بعد جو پروڈیوس کی گئی وہ پروڈیوس کی گئی جو پنجاب میں استعمال ہی نہیں ہوتی. چاول جو ہے پنجاب میں نہیں کھائے جاتے, وہ پورا انڈیا کھاتا ہے اور اگاتا پنجاب ہے. اندازہ لگائیں کہ انڈین پنجاب جو ہے وہ 3 سے 4% ہے انڈیا کا. ٹوٹل انڈیا کی پیمائش کرے اور پنجاب کی انڈین پنجاب کی پیمائش کرے وہ 3 سے 4% سے زیادہ نہیں ہے. اس کے بھی ٹکڑے کیے گئے, پنجاب کے 4 حصے کر دیے گئے. ایک اس میں سے دلی کیپٹل سٹی علیحدہ نکالا, ہماچل نے شروع میں نکال لیا ہوا تھا, پھر ہریانہ بھی نکال لیا, اتر پردیش بھی اس میں سے نکالا, تو پنجاب اب بہت چھوٹا رہ گیا. اس کے باوجود 52% جو فوڈ ہے وہ پنجاب پروڈیوس کرتا ہے ابھی بھی آج کی ڈیٹ میں بھی. 4% جو حصہ ہے 52% فوڈ پروڈیوس کر کے اسپیشلی کموڈیٹیز وہ پورے انڈیا کو کھلا رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو گئی اتنی زیادہ کہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں, ہمیں عزت تک نہیں مل رہی. ہمیں دلی میں نہیں گھسنے دیا جاتا پروٹیسٹ کرنے کے لیے, ہمیں تو دلی کی سرحدوں کے باہر روک دیا گیا. اب انہوں نے وہ بل تو واپس لے لیے ہیں جو انہوں نے زبردستی اسمبلی سے پاس کروا لیے تھے, مگر نہ ہی ان کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے, نہ ہی ان کی باتیں سنی جا رہی ہے, نہ ہی ان کا جو ڈیو شیئر ہے وہ مل رہا ہے. تو یہ پوزیشن ہے سکھوں کی. جتنی وائی بی جی ہے ایگریکلچر میں 99% سکھ ہے. بڑی ہارڈ ورکر قوم ہے, دنیا میں جہاں پہ بھی چلے جائیں آپ کو سکھ فقیر نظر نہیں آئے گا. اب آ جاتے ہیں خالصتان تحریک پہ. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم خالصتان بنائیں گے. خالص کا مطلب ہے سکھ, تو خالصتان کا مطلب ہے سکھوں کا رہنے کی جگہ, جیسے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ پاکستان ہے. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم خالصتان بنائیں گے. انڈیا نے اس تحریک پہ بین لگا دیا ہوا, اور انہوں نے ایکشن لیا. جو تھا امرتسر کا جو ان کا گولڈن ٹیمپل ہے اس پہ آپریشن کر کے کئی ہزار سکھوں کو مارا, اور ان کا جو تالاب تھا وہ سارا ہی لال رنگ ہو گیا. اتنی قتل و غارت کی تھی اندرا گاندھی نے. تو اس سے یہ تحریک کو اٹھا کے باہر لے گئے, اور مختلف ملکوں میں جہاں پہ ان کے سکھ لوگ ہیں ان سے ریفرینڈم لیا جا رہا ہے. پہلے یورپ میں ہوا, کینیڈا میں بھی شاید ہو چکا ہے, یو کے میں ہوا, اب یہ یورپ میں لے کے آئے ہیں پیرس میں اور سوئٹزرلینڈ میں. تو سوئٹزرلینڈ میں پولنگ ہوگی 10 تاریخ کو. تو وہاں انسانی حقوق کا جو کیپٹل ہے جنیوا وہاں پہ. جی تو یہ جو سوئٹزرلینڈ ہے وہاں پہ ان کی ویسے ہی ہے سپورٹ جیسی کینیڈا میں یا یو کے میں, یورپ میں ہوگی سچ. جو سوئٹزرلینڈ میں تو اتنے سکھ نہیں ہوں گے, سوئٹزرلینڈ میں کم ہوں گے. ان کا مین جو بیس ہے وہ کینیڈا ہے, اس کے بعد یو کے ہے, باقی پھر پورے یورپ میں یہ پہلے ہوئے ہیں. اور سکھ ہمیشہ ویل آف ہوں گے, کبھی آپ غریب سکھ نہیں دیکھیں گے, کیونکہ ان کی کمیونٹی ایک تو جو ہر گردوارہ جہاں پہ ہے نا, اگر آپ گردوارے تک پہنچ گئے ہیں تو آپ بھوکے نہیں مر سکتے. یہ ان کا بیسک پرنسپل ہے. اچھا اس میں ضروری نہیں ہے وہ سکھ ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اگر وہ گردوارے پہنچ گیا ہے تو وہ اس کو کور دیں گے. انلیگل ہے پھر بھی کور دیں گے, لیگل ہے پھر بھی کور دیں گے. اس کو کھانا بھی مہیا کریں گے, ساتھ اس کو آپشن دے دیں گے کہ تم نے برتن صاف کرنے ہیں, جھاڑو لگانا ہے, مرضی ہے تمہاری کر لو. ادروائز کھانا آپ کو ملے گا, جس کو لنگر کہتے ہیں وہ وہاں پہ. دل ان کے کچھ آتا ہے. ہاں دل کچھ آتا ہے. بالکل بالکل. اب یہ جو سوئٹزرلینڈ کی جب بات آتی ہے تو ہمارا یہاں پہ جو پاکستان کا کمپیریزن ہم کرتے ہیں کہ سوات جو ہے وہ دوسرا سوئٹزرلینڈ ہے, اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کیونکہ آپ کا تو ماشاءاللہ کافی مرتبہ وہاں پہ جانا. سوئٹزرلینڈ بہت اچھا خوبصورت ملک ہے, اور اس کے ساتھ اگر آسٹریا کو بھی ملا لیں, بالکل سرحد پہ دونوں ہیں,
تو یہ پہاڑی علاقے جو ہیں یہاں پہ بہت اچھے ہیں. مجھے ایک آسٹرین ملا عمان میں, تو میں نے کہا جی کیا آپ کی خواہش ہے زندگی کی؟ تو انہوں نے کہا جی میں پاکستان کی پہاڑیاں دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا. میں کہا یار آپ تو آسٹریا سے تعلق رکھتے ہو جہاں پہ پہاڑی سلسلے ہیں اور سب کچھ ہو. اس نے کہا جی پاکستان جتنی نہیں ہے, پاکستان کے پاس جتنی بڑی پہاڑی اور اونچی پہاڑی ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے ڈیولپ کر لی, ہم نے ٹرینیں لے گئے پہاڑیوں پہ, ہم نے اور چیئر لفٹیں لگا لی جہاں پہ ٹرین چڑھ سکتی تھی. ہم انوائرمنٹ ہم نے صاف کر لی ہے, پر نتھنگ لائک پاکستان. تو میری یہ زندگی کی خواہش ہے کہ میں پاکستان جاؤں. تو میں نے کہا میری تو خواہش تھی میں سوئٹزرلینڈ جاؤں اور آسٹریا دیکھوں اور بائی ٹرین دیکھوں. جو سب سے حیران کن بات تھی میرے لیے ڈیورنگ جرنی آف سوئٹزرلینڈ کہ وہاں پہ بھی ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں. پہاڑی علاقوں میں ٹرین کا آپریشن آسان نہیں ہوتا, ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں. تو وہ ٹرینیں وہاں پہ بھی چڑھائی پہ کبھی بریک فیل ہو جاتی ہے, کبھی کوئی سگنل رہ گئے, تو وہاں پہ بھی میں نے دیکھا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایون 1 گھنٹے تک ٹرین لیٹ ہوتی ہے. اور یہ نارمل ہے, اور سب اس کو ریئلائز کرتے کہ یہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے. مگر صفائی اپنی جگہ پہ, صفائی تو انہوں نے لوگوں کو سکھائی ہوئی ہے کہ صاف رکھنا ہے. انفراسٹرکچر بڑا انہوں نے مضبوط بنایا ہوا ہے کہ گرمیوں میں اور سردیوں میں ہر وقت آپ کے انفراسٹرکچر چل رہا ہونا چاہیے. ہیٹنگ کولنگ بڑی اچھی انہوں نے ہوٹلز میں بھی رکھی ہوئی ہے, اور بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی یوز کرتے ہیں وہ. تو اس کی وجہ سے ٹورسٹ بھی بہت آتے ہیں, اور سیکیورٹی بہت زبردست ہے وہاں. نہیں یہ اس میں جو ہے نا, کیونکہ میرے ذہن میں جو بات اس وقت چل رہی تھی, خدا نخواستہ پاکستان کی جو ہمارے جتنے بھی یہ شمالی علاقہ جات میں خوبصورت ترین جو پہاڑ ہیں, ہمارے وہاں پہ جھیلیں ہیں, سارا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تحفہ جو ہے وہ موجود ہے. اس میں کوئی مبالغہ اور کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. مگر میں نے جو چیز وہاں پہ دیکھی تھی, آپ زیورک جاتے ہیں, زیورک سے پھر جو ہے نا ٹاپ آف یورپ کے لیے پھر ایک پورا وہ وہاں پہ یورپ پاس جو ملتے ہیں وہ آپ لے لیتے ہیں. بڑا کنوینئنٹ ہے, آپ چاہے ان کا بیرن ہے ایک جو کیپٹل سٹی ہے وہاں چلے جائیں, لیوزرین ایک بہت خوبصورت شہر ہے, بہت بڑی وہاں پہ جھیلیں ہیں اور بڑے خوبصورت نظارے ہیں. جنگفرو اس کا نام ہے جو ٹاپ آف دا یورپ وہاں پہ کہلاتا ہے. اور سارا وہ بلکہ جو ہے نا ایک سلویسٹر کی جو مووی تھی اس کی وہاں پہ شوٹنگ ہوئی تھی, اور بڑی یعنی کہ دیکھنے سے تعلق رکھنے والی جگہ ہے وہ, ضرور جا کے اس کو وزٹ آپ کریں. اچھا وہاں پہ میں نے یہ چیز آبزرو کرنی شروع کر دی, کیونکہ ہمیں تو بچپن سے شوق تھا جب ہم جاتے تھے ناران کا کان جھیل سیف الملوک لازمی جانا, یعنی کہ جو ناران پہنچ گیا اس پہ فرض ہے کہ اس نے جھیل سیف الملوک لازمی جانا. اور جھیل سیف الملوک سے جب آپ واپس آتے ہیں تو پھر ایک پیناڈول کی گولی کھانے بھی بڑے, وہ بھی ایک فرض کا ایک ضروری ایک حصہ سمجھا جاتا ہے. تو وہ سمجھنا ہے کہ یہ یہاں پہ ایسا معاملہ کیوں نہیں ہے. بڑی ایک فضا بھی بڑی خوبصورت معطر قسم کی فضا ہے, پر فضا جس کو آپ صحیح بولتے ہیں. تو وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ نا جو ہمارے یہاں پہ کچے والا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں. آپ اگر گاڑی پہ بھی ہیں نا تو اس کے روڈ کے اوپر ہی آپ نے جو ہے نا وہ ڈرائیو کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں گے پوری ویلی میں جتنے بھی آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ کو ایک پورا کلسٹر نظر آتا ہے, پوری گرد آپ کو اڑتی ہوئی نظر آتی ہے جو آپ کو جو ہے نا وہ پھر بعد میں سر چکرا کے رکھ دیتی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر کتنے زبردست مواقع ہیں ٹورزم کے. تو ان چیزوں کو میاں صاحب آپ کاپی نہیں کر سکتے, ان لوگوں نے 40-50 سال پہلے یہ سارے سسٹم ڈیولپ کر لیے ہیں. دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا سوئٹزرلینڈ کی, ان کے ایک سرٹن حد تک آئل والی ٹرانسپورٹ جو آئل سے چلتی ہے وہ جاتی ہے, اس کے بعد آئل ختم ہو جاتا ہے. میں نے ایک ٹرین پہ وزٹ کیا اور اس ٹرین پہ کوئی کسی قسم کا فیول استعمال نہیں ہو رہا تھا, اور وہ چڑھائی آپ سمجھ لیں کہ مری جتنی چڑھائی ہوگی, اور وہ 4-5 کلومیٹر سیدھی ٹرین وہ 35 ڈگری پہ وہ جا رہی تھی. تو میں یہ دیکھ رہا تھا, میرے لیے حیرانگی تھی. اچھا 2 ٹرینیں تھیں, جیسے ترازو نہیں ہوتا, ایک طرف ایک ٹرین اور دوسری طرف دوسری ٹرین, ایک پلڑے کو نیچا کر دے تو دوسرا اوپر چلا جاتا ہے, تو دوسرے پلڑے کو نیچا کر دے. دونوں سائڈوں پہ انجن جس کو آپ بولتے ہیں. نہیں, ایک تار کے ساتھ 2 ڈبے بندھے ہوئے تھے, ایک لیفٹ پہ ایک رائٹ پہ. ٹھیک ہے. 2 ہی ٹریک, ایک ہی ٹریک تھا, اس کے 2 انہوں نے اس سے بنائے ہوئے تھے. ایک ڈبے کا وزن بڑھا دیتے تھے وہ,
تو وہ ڈبہ نیچے آ جاتا تھا, دوسرا ڈبہ اوپر چلا جاتا ٹھیک تھا. تو وزن بڑھاتے کیسے تھے, وہ ایک انہوں نے پانی کا پمپ لگایا ہوا تھا, پانی بھر دیتے تھے اس ٹرین کے ڈبے میں. وہ جب ہیوی ہو جاتا تھا تو اس کو نیچے آ جاتا تھا, نیچے آ کے اس کا پانی نکال دیتے تھے اور دوسرے اوپر جو تھا اس کا پانی بھر دیتے تھے, تو وہ الٹ ہو جاتا تھا, وہ ہیوی والا نیچے آ جاتا تھا, لائٹ والا اوپر چلا جاتا. تو ٹوٹل آپریشن میں ایک پمپ اور ایک پائپ لائن ڈلی ہوئی تھی. پانی جو نیچے نکالتے تھے اس کو پمپ کر کے اوپر لے جاتے تھے. اب میں نے کہا یار یہ دیکھیے کتنا آسان کام انہوں نے کیا ہوا ہے, اور وہ کوئی 40-50 لوگوں کو کٹھے لے جاتی تھی اوپر, اور اسی طرح دوسری نیچے آ جاتی. کوئی بجلی نہیں یوز کی انہوں نے, کوئی ڈیزل نہیں یوز کیا, کوئی پیٹرول نہیں یوز کیا, کوئی فیول نہیں یوز کیا, انہوں نے اس طریقے سے کام کر لی. اب انہوں نے سوچا ہی انہی لائن پہ کہ ہم نے اس کی انوائرمنٹ صاف رکھنی ہے, اور انہوں نے 50-100 سال کی پلاننگ کی ہوئی تھی. بالکل بالکل. اسی وجہ سے وہ جو فاسل فیول والی ہے وہ نیچے انہوں نے رکھی ہے کہ دریا کے ساتھ ساتھ آپ رہے, اوپر ہم خود ہی چلے جائیں گے. یا چیئر لفٹ لگائی ہوئی ہیں, یا کیبل کار لگائی ہوئی ہیں, جس سے بیسیکلی انہوں نے صفائی رکھی ہوئی ہے کہ انوائرمنٹ بھی صاف رکھنی ہے. گاندھی شان تو وہ ہے خود ہی انہوں نے اویئرنیس دی ہوئی ہے, کوئی ڈالتے نہیں ہے, تو انوائرمنٹ انہوں نے اس طریقے سے صاف. کیونکہ یہ ٹرین میں جاتے ہوئے میں نے دیکھا ایک صاحب نوجوان ہی تھے, وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ ایک بہت مزیدار کلچر ہے کہ آپ یہاں پہ تو موسٹلی ہم موبائل پہ لگے رہتے ہیں نا, تو ہر کسی کے ہاتھ میں آپ ایک کتاب دیکھتے ہیں, مطالعے کے بڑے شوقین ہیں, ہر وقت پڑھتے رہیں گے. تو وہ میری تھوڑی سی ذرا وہ ایک ہو گئی گپ شپ تھوڑی سی ان سے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں صرف کافی کا کپ پینے جا رہا ہوں, اوپر مونٹ ریگی اس جگہ کا نام تھا, تو وہ ٹرین پہ بیٹھے ہیں اور کافی پینے کے لیے اور تھوڑا سا وہ کتاب پڑھنے کے لیے, اور اس کے بعد پھر واپس آ جائیں. ایسا ہوا جی کہ ہم ٹرین میں بیٹھے, اب وہ فاسٹ ٹرین سے نکل کے چھوٹی ٹرین پہ ہم آ گئے, تو میرے بچے ساتھ تھے, تو انہوں نے آتے ہی وہ ٹکٹ چیک کرنے والا آیا, تو انہوں نے کہا جی ہمیں انٹرنیٹ کا پاسورڈ دے دیں. اس نے غصے سے اس نے کہا جی ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, انجوائے سینک بیوٹی. آپ یہ کھڑکی سے باہر دیکھیں اور سین دیکھیں باہر کیا ہے, اور اسے ڈانٹ کے کہا کہ ہر وقت انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, نیچر کو بھی انجوائے کیا. نیچر کو بھی انجوائے کیا, یہ وہی بات آ گئی نا کہ نیچر کو انجوائے کرنا چاہیے, اور اتنی دور جا کے بھی نیٹ ہی یوز کرتے رہے. میں وہی اس سے یہ کہا کہ اتنی دور آ کے تم اس کے لیے آئے ہو, وہ آپ انجوائے نہیں کر رہے, جو ہر جگہ پہ اویلیبل ہے آپ کو انٹرنیٹ, وہ آپ کو چاہیے. سوئٹزرلینڈ کی اور بھی ایک خاصیت ان کی چاکلیٹس اور سوئس واچز, یہ دو چیزوں کی وجہ سے پوری دنیا میں. اس کا ایک بڑا مشہور واقعہ جی کہ پرنس کریم آغا خان جو ہیں, جی جی, سوئز جو ہے لیک, اس کے اندر وہ ٹریول کر رہے تھے, راؤنڈ سا ہوتا ہے, تو انہوں نے ایک گھر دیکھا, ان کو بڑا پسند آیا. جو ان کے جو بھی گھر ہیں نا وہاں پہ ان کی ڈبل اپروچ ہے, ایک لیک کی طرف سے ہے اور ایک بار سڑک کی طرف سے. تو ان کو ایک گھر پسند آ گیا کہ یہ گھر یار بڑا اچھا ہے, تو یہ میں خریدنا چاہتا ہوں. تو ان کا جو پی ایس ہے انہوں نے کہا جی یہ گھر آپ نہیں خرید سکتے. اب پرنس کریم آغا خان کے لیے یہ بڑی ایک مشکل مرحلہ تھا کہ یار یہ کتنا مہنگا ہوگا جو میں خرید ہی نہیں سکتا, اور وہ خود ماشاءاللہ بڑے امیر شخص ہیں. تو اس سے کہا یار کیوں نہیں میں خرید سکتے, کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا آپ اس لیے نہیں خرید سکتے کہ یہ آلریڈی آپ کا ہے. واو, اپنا گھر لیک کی طرف سے پہچان نہیں سکے. اچھا اچھا, ہمیشہ وہ گاڑی پہ جاتے تھے, تو انہوں نے جب اس طرف سے اینگل دیکھا اور اندر وہ سارا انہوں نے دیکھا, تو انہوں نے کہا جی آپ اس لیے نہیں خرید سکتے کہ آلریڈی آپ کا, اس کو کیسے خریدیں گے آپ. یہ دیکھیں نا واقعی, تو وہ واقعی نہیں, وہ خوبصورتی تھی, وہ گھر میں نے بھی دیکھا, وہ لیک کی طرف سے اتنا اچھا اس کا بیوٹی, بلکہ وہ آپ کو جب ٹور کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ پرنس کریم کا خان کا گھر ہے, اور وہاں پہ اس لیک پہ ان کے 2 گھر ہیں, جو یوزلی ایک ہی گھر ہوتے ہیں لوگوں کے, مگر ان کے جو زیورک میں ہے. بالکل, لیک زیورک ہی ہے, نہیں لیک جنیوا ہے. اچھا وہ لیک جنیوا, لیک جنیوا وہاں پہ دیکھیں نا یہ پورا ایک آپ کو غائب و غائب ایک وہاں پہ کنیکٹڈ ہیں لیکس آپس میں, اور بڑا ایک لمبا چوڑا سلسلہ. گو کہ پاکستان کا جو شمالی علاقے جاتے ہیں ان کا رقبہ کچھ زیادہ ہے میاں صاحب, ان کا رقبہ اتنا زیادہ نہیں ہے, رقبہ بھی اتنا نہیں اور ہائٹ بھی اتنی نہیں, ہائٹ بھی اتنی جو ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ہائٹ زیادہ ہے اور بھی زیادہ.
دنیا کا سیکنڈ ہائیسٹ اور اس کے بعد 10 اگلے وہ بھی ہمارے پاس ہیں. وہ بھی ہمارے پاس ہے. یہ جو ہمارے پاس بہت سارے ہمارے پہاڑ ایسے ہیں جو ابھی تک ایکسپلور بھی نہیں ہم نے کی, ان پہ ہم جا ہی نہیں سکے. دیکھیں وہ یہاں پہ جب اسکردو آگے اترتے ہیں نا تو وہ ایک گورے سے انٹرویو وہ کر رہے تھے ہمارے کوئی ٹی وی چینل والے, تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ آئے ہیں کینیڈا سے تو وہاں پہ تو اس سے زیادہ اچھے مناظر ہیں, سارا کچھ ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا تھا پاکستان کی جو سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ سنو بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو سورج بھی مل جاتا ہے. ورنہ ہمارے وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, سنو ہے, پہاڑ بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پھر آپ کو سورج نہیں ملتا وہاں پہ. یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ایک خاص کرم نوازی ہمارے پہ ہے کہ جس دن پھر ایک برائٹ سنی ڈے ہوتا ہے تو بڑا مزے کا وہ اپنی اسکیئنگ کرتے ہیں جو ریزورٹس پہ جا کے اوپر, اور سارا تو پورا انجوائے کر لیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑی جو کنکلوژن ہم نے ابھی تک کی بات میں جو نکالی ہے, ایکسیس جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. بالکل ہمارے یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے نا ایکسیس کی پرابلم ہے. اور ابھی ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے سوئٹزرلینڈ کے سفر کو بھی انجوائے کیا ہوگا. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور آپ اس وقت لائیو سن رہے ہیں ہمیں FM 98.6 پہ. ابھی میاں صاحب بات کرتے ہیں جو پراپرٹی کی ویلیو انکریز کی گئی ہے, کوئی تقریباً جو ہے نا کوئی 500 سے 700% تک ریٹ جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں. اس پہ کل FPCCI میں بھی خواجہ شاہ زیب اکرم صاحب نے ایک بہت بڑا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا تھا, جس میں یہ ان کے ریئل اسٹیٹ کے جو لیڈ کرتے ہیں میجر رفیق حسرت صاحب وہ بھی تھے, عرفان اقبال شیخ صاحب بھی تھے, محمد علی میاں صاحب بھی تھے. بڑا پرزور مذمت کی گئی ہے اس چیز کی کہ اس کو جو ہے دوبارہ سے اس پہ غور کیا جانا چاہیے, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس طرح تو ساری کاروباری سرگرمیاں رک جائیں گی. ایسے ہی جی, یہ گورنمنٹ کلیم یہ کرتی ہے کہ آپ اب پراپرٹی پرائس بڑھانے کا مقصد کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ پراپرٹی FBR کو یہ لگتا ہے کہ ٹیکس کی جو کلیکشن ہے وہ کم ہو رہی ہے. ہاں وہ کم ہو رہی ہے تو اس طرح زیادہ کر لیں, اس طرح زیادہ کرے گی. تقریباً 10% کے قریب ٹیکس ہے اگر کسی بھی پراپرٹی کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اس میں مختلف ٹیکس ہیں, کچھ پروونشل ہیں, کچھ فیڈرل ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انڈر ویلیو اس کو کر رہے ہیں, تو وہ ریئلائزیشن کرتے ہیں کہ اس کی پراپرٹی کی پرائس وہ ہونی چاہیے جو مارکیٹ پرائس ہے. آلدو گورنمنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ اگر وہ 100 روپے کی پراپرٹی آپ نے رجسٹر کروائی ہے تو وہ 200 روپے کی آپ سے خرید سکتی ہے زبردستی. ٹھیک ہے, اگر یہ ٹول ہے آپ نے کیوں پھر پرائس بڑھائی, تو آپ لے لیں. اب گورنمنٹ کے پاس پیسے ہیں کوئی نہیں تو قانون ایسے بنا لیتی ہے, تو جو بعد میں پھر امپلیمنٹ, آج تک ایک پراپرٹی نہیں گورنمنٹ نے خریدی. کہہ سکتے تھے آپ کی یہ پراپرٹی آپ نے انڈر ویلیو ڈکلیئر کی ہوئی ہے یا اس پہ ٹیکس کم دیے تو ہم خریدتے ہیں اس کو, وہ نہیں خریدی. ٹھیک ہے, اور اس کے نسبت انہوں نے کہا جی پرائس بڑھا دیں. اور یہ اس کو یارڈ سٹک کہتے ہیں, ایک پیمانہ فکس کیا جاتا ہے کہ گارڈن ٹاؤن کے فلانے بلاک میں یہ ریٹ ہے. اب فلانے بلاک میں فرنٹ پہ اور ریٹ ہوگا, اندر اور ریٹ ہوگا, اور اس کے اندر اور ریٹ ہوگا. ایک کے سامنے کوڑے کا ڈرم سیک لگا ہوا ہے تو اس کا ریٹ اور ہوگا. ایک نہر کے اوپر, بلاک تو وہی ہے, نہر کے اوپر اور ریٹ ہوگا. وہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں, چینج ہو گئی, ایلیویشن چینج ہو گئی. صحیح. تو یہ گورنمنٹ اصل میں اس کا سلوشن ہے کیا, کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے. جو ویسٹ میں جو ہے وہ کونسلیں بنی ہوئی ہیں, 1 لاکھ کی آبادی پہ ایک کونسل بن گئی ہے اور وہاں کے لوگ ہی الیکٹ ہوتے ہیں اس میں. جیسے ہمارا کسی زمانے میں نظام تھا ناظموں کا, وہ بھی بڑا تھا. اب اس کونسل کے انڈر ہی تھانہ آتا ہے, اس کونسل کے اندر ہی پراپرٹی ٹیکس آتا ہے, اس کونسل کے اندر ہی. اب ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا ریٹ ہے. وہ 18-20 تو برداشت کر لیتے ہیں, 16-20 برداشت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی آپ ٹیکس پورا دیں. اب ایک FBR کا جو افسر ہے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا, اس کو نہیں پتا کہ زیڈ بلاک جو ہے DHA کا اس کی پراپرٹی کا کیا ریٹ ہے. وہ تو اندازہ ہی کر سکتے نا, یا کسی دوست سے پوچھ سکتا ہے. تو جتنی دیر تک پاورز ڈیلیگیٹ نہیں کریں گے نچلے لیول پہ, اتنی دیر تک یہ اسسمنٹ صحیح نہیں ہو سکتی.
اب وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ٹیکس کلیکٹ آپ کریں, اس میں سے اتنا حصہ ہمیں دے دیں, 80% آپ رکھ لیں وہ جو آپ نے ہلکے پہ ڈیولپ کرنا ہے, اور 20% ہمیں دے دیں. مثال کے تو کوئی بھی فارمولا ہو سکتا ہے. آپ نے سفر کیا ہوگا یو کے میں ٹرین پہ, اسٹیشن ہی آپ کو ڈفرینٹ نظر آتے ہیں. اب اسٹیشن تو ملکیت فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے, مگر اس کو رینوویٹ کرنا, وہاں پہ فیسیلیٹیشن کرنی, اس کا انفراسٹرکچر بہتر کرنا, وہ اس کونسل کا کام. کونسل کا نظر آتا ہے یہ کونسل امیر ہے, یہ کونسل غریب ہے. اور جب ایشین یا کالے لوگوں کے علاقے ہوتے ہیں, ان کی کونسلیں بھی غریب ہوتی ہیں, اور ان کے اسٹیشن بھی غربت کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. امیر علاقوں کی آپ دیکھیں گے کونسلیں بھی امیر ہوں گی, ان کے اسٹیشن بھی اچھے ہوں گے, اس میں لفٹیں بھی لگی ہوں گی, اس میں فیسیلیٹیشن بھی ہوگی, 4-5 فلور کے ایکسیلیٹر بھی لگے ہوں گے. تو یہ جتنی انہوں نے پاور ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے نیچے تک کہ آپ ٹیکس بھی کلیکٹ کریں اور خرچے بھی اپنے. یہاں پہ ٹیکس کلیکٹ تو ہو جاتا ہے, مگر خرچ کہاں پہ ہوتا ہے وہ کسی کو کوئی پتہ نہیں, وہ آج تک ایک راز ہی شیئر ہی نہیں کیا جاتا. یہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے. اسے ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ کرنی بڑی ضروری سمجھی جاتی ہے, اسی پہ سارا فوکس ہے, سارا زور بھی اسی پہ ہے. اور جو ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا جو میں نے ٹیکس دیا تھا وہ کہاں پہ لگا. جبکہ یہ وہی قوم ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی سب سے زیادہ کرتے ہیں, کچھ یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے, کیونکہ اس پہ اللہ تعالیٰ پہ ہمیں یقین ہے, ہمیں اپنی حکومت پہ یقین نہیں ہے. پوٹینشیل ہے, اس کا مطلب ہے ہم بالکل دے سکتے ہیں, نہ دینے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. صرف جو ایک ٹرسٹ کا ایشو ہے وہ ہے, بالکل ہے وہ ہے. اور اس ٹرسٹ ایشو کو جو ہے نا وہ کیسے ختم کرنا ہے, یہ تو اب ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو خود سمجھنا چاہیے. کر سکتے ہیں آپ. پاکستانی عوام جو ہے نا وہ دینا چاہتی ہے, اور بالکل دل کھول کے دینا چاہتی ہے. یہ ہمارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی خاص ہمارے پہ کرم نوازی, بڑی رحمت ہے. اور ہمیں چونکہ اللہ پہ اعتماد ہے, ہم دیتے ہیں پیسے, ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں تو اس کا ہمیں ریوارڈ خدا کی ذات دے گی. جب حکومت کو دیتے ہیں وہ پھر الٹا, جیسے شروع میں میاں صاحب نے فرمایا کہ جو چور کا ٹیگ لگتا ہے اس ٹیگ کو لینے کے لیے تو کوئی بھی بندہ ٹیکس نہیں دینا چاہتا. بہرحال یہ اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا دیکھیں, ہمارا جو ٹیکسیشن کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بھی ہے میاں صاحب. یہ عام بندے کی سمجھ سے بالکل باہر ہوتا ہے, اس میں بیچ میں کنسلٹنٹ ڈالنے پڑتے ہیں. نظام بنایا اس لیے گیا ہے نا کہ ان کا بھی پیشہ چلے, اور وہ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, اور بس اس طریقے سے چلتا ہے. ٹیکس کا سسٹم بھی بڑا سمپل ہونا چاہیے کہ یہ میرا ٹیکس بنتا ہے, یہ آپ لے کوئی اس میں کوئی مذاق والی بات نہیں, سارا کچھ جو ہے ون ونڈو. دیکھیں ود ہولڈنگ ٹیکس جو پاپولر ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ اس وجہ سے کہ ٹیکس دے کے بعد میں ہم پوچھتے ہی نہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ٹیکس آفیسر آپ سے پوچھنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ گورنمنٹ کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا, اپنی ذات کے لیے کام. آج تک یہ نہیں ہوا کہ ٹیکس جو کلیکٹر ہیں ان کے ریکارڈ سامنے لائے جائیں کہ کس وقت وہ بھرتی ہوئے تھے, ان کی کیا حالات تھے, کتنی انہوں نے آج تک تنخواہ لی, اور کتنی انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے نام کی جائیداد بنائی. مجھے اچھی طرح مجھے یاد ہے, میں گنوا سکتا ہوں کہ ٹیکس اچھا کیا ہوتا کیا کہ میرا بچہ باہر پڑھنے جا رہا ہے, اس کی 100% اسکالرشپ نکلائی. یار میرے بچے کی تو آج تک نکلی نہیں کبھی 100%. کسی بزنس مین کی نہیں نکلتی, اس کو پلے سے پیسے ڈلوانے پڑتے ہیں. بزنس مین کے بچے باہر جا کے مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹے موٹی نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. کسی آپ بیوروکریٹ کا بچہ نہیں دیکھیں گے کہ نوکریاں کر رہا ہوگا. اس کی فل جو ہے یہاں سے فیس جا رہی ہوگی, کہتے وہ یہ جی اسکالرشپ نکلائی. بھائی کیسے نکلائی اسکالرشپ یار, ہمیں بھی بتاؤ, ہمیں بھی سکھا دو کس طرح اسکالرشپ. کستوری کی کستوری ان کے پاس یہ ہے کہ صرف جھوٹ بولو کہ یار کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کی ڈالروں میں فی پے کر رہا ہوں باہر, یہی کہ اسکالرشپ نکلائی. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں بہت لائق بچے ہیں ان کے. یہ لائق بچے ایک بیوروکریٹ کے گھر ہی پیدا ہوتے ہیں, بزنس مین کے گھر نہیں پیدا ہوں گے, کسان کے گھر نہیں پیدا ہوں گے, پولیٹیشین کے گھر نہیں پیدا ہوں گے, یہ ایک بیوروکریٹ کے گھر پیدا ہوتے ہیں. اڈا تو لائق. چلے جی, یہ اس پہ چھوٹا سا جو ہے نا وہ درخواست ہماری یہی رہے گی کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے ساتھ جو 50 سے زیادہ دیگر انڈسٹریز ہیں
وہ انوالو ہیں. ہمیں سب سے زیادہ فکر جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں سیمنٹ ہو گیا, سریا ہو گیا, بجری ہو گئی, اب ہمارا جو اسٹیل سیکٹر ہے جتنا بھی وہ بھی کمپرومائز کرے گا, اس کو بھی پریشر میں آپ لے کے آ گئے ہیں. تو اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ ریویو ہونا چاہیے ان چیزوں کو, کیونکہ سب کو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کا عمل جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے, اور پھر ایک گریجولی آپ چیزوں کو بڑھاتے ہیں. جیسے پہلے 10-15-20% آپ اس کو انکریز کرتے تھے, اس دفعہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. یہ 700% تک جو انکریز کیا گیا ریٹ, میرا خیال ہے کہ اس کو دوبارہ سے آپ کو دیکھنا چاہیے, اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں, اسی میں سب کی بھلائی ہے. آج کے پروگرام کا وقت ہو گیا پورا, اور بڑی اچھی آپ سے گپ شپ رہی ہے. ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ہمیں میسیج بھجواتے ہیں. اپنی ان پٹ ضرور دیجیے گا, اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیں, ہم انتظار کرتے ہیں آپ کے میسیجز کا. اور ہمارا یوٹیوب پہ جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں, LCCI TV youtube.com کے نام سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.